حل کر دے گا۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے قریب نہیں آ رہا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دور جا رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کیا کر رہا ہے؟ دور جا رہا ہے۔ تو وہ عمل، وہ نیکی، وہ عمل، وہ خوشی اور وہ غنی جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیں دور کر دے، وہ باعث زحمت ہے۔ اس میں آپ کو اللہ کا قرب عطا نہیں ہوا، مولا کا قرب عطا نہیں ہوا، اور ہر وہ چیز، وہ پریشانی آپ کے اوپر آئی، آپ سیدھے آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف رجوع کرنے والے بن گئے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس آیت مبارکہ میں کہا بھی یہی ہے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اے میرے بندے مجھے یاد کر، اپنے رب کا ذکر کر، اس کا ذکر کر، اِذَا نَسِيتَ، جب تو بھول جائے۔ تو بندے تو بڑا بلکڑ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے اِذَا نَسِيتَ، جب تو بھول جائے تو تب بھی تجھے دعوت ہے، آ جا اپنے رب کی طرف، لوٹا اپنے رب کی طرف، اپنے مالک کی طرف، اس کا بندہ بن۔ تو لوگوں کا بندہ بننے کے چکر میں پڑ گیا ہے۔ لوگ تیرے ساتھ کیا وفا کریں گے؟ کیا لوگوں سے تو وفا کا ان کے ساتھ امید رکھتا ہے؟ ایک وقت تو دیکھ کہ تیرے دادا سے کس نے وفا کی، کس کے پاس چھوڑ گئے تیرے دادا؟ کیا کسی نے دیکھیں نا، ماں بھی اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کتنی ماں کے بچے فوت ہو جاتے ہیں، تو کیا ماں اتنی محبت کرتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں میں نے بھی اب مرنا ہے اور قبر میں اسی کے ساتھ جانا؟ اتنی وفا، ایک محبت جو دنیا کی محبتیں ہوتی ہیں ان کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے وہ بے حد ہوتی ہے، وہ بے حد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ میرے بندو میرے قریب آ جاؤ، میرے بن جاؤ، اور تم دیکھتے نہیں کہ تمہارا رب تمہارے اوپر کتنے کتنے کرم کرتا ہے۔ یہ کسی انسان کو اگر رزق کی پریشانی آ جاتی ہے نا، رزق کی پریشانی اس دور کے اندر ہر بندہ رزق کے معاملے میں کم از کم پریشان ضرور رہتا ہے، لیکن اگر وہ رزق میں پریشان ہو کے اپنے رب سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے یہ فرمان جاری کیا کہ جب میرے بندے کے اوپر کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے اور پریشانی میں مجھے پکارتا ہے کہ میرے مولا میرے اس مسئلے کو حل کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے میرے حبیب میں اپنے بندے سے اتنا پیار کرتا ہوں، وہ پریشان ہوا ہے، مجھ سے اس کی پریشانی نہیں دیکھی تھی، اس پریشانی کی وجہ سے میں نے اس کے کبیرہ گناہ معاف کر دیے، صغیرہ نہیں کبیرہ گناہ معاف کر دیے، کبیرہ گناہ معاف ہو گئے۔ یہ پریشانیاں ان گناہوں کو بھی معاف کروا دیتی ہیں جن کو نماز روزہ بھی معاف نہیں کر پاتے، لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں نا، یہ جو میں نے آپ کو جو کبیرہ گناہ سے مراد یہ کہا کہ وہ گناہ کہ جن کو نماز روزہ نہ معاف کروا سکے ان کو رزق حلال کی مشقت معاف کروا دیتے۔ کیوں؟ رزق حلال کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، رزق حلال کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ اس کا فرمان ہے کہ حلال کھانا۔ اب وہ آ گیا نا، جس شے کے اندر اللہ اور اس کا رسول آ گیا وہ رحمت ہے۔ وہ کیا ہے؟ بڑے آسان قاعدے کے ساتھ میں سبق رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ آپ اپنے ہر عمل کو دیکھیں، جو کرتے ہیں، رزق کھاتے ہیں، کھاتے وقت پر کتنا سوچ لیں میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے، بس یہ کھانا نیکی ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات اس میں آ گئی نا، اپنی اولاد کو فرد محبت سے ضرور دیکھیں، ضرور دیکھیں، جی بھر کے پیار کریں، لیکن یہ یاد رکھیے، یہ ضرور دیکھیے گا کہ ان کو بھی عطا کرنے والا میرا مولا ہے، یہ اس کی امانتیں ہیں۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی ذات کی امانت ہے، میں اور آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کی امانت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اتنا اپنے بندے سے پیار کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو اتنا اللہ اور اس کے رسول کو اپنے بندے سے پیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کی جو بے عزتی ہوتی ہے نا اس کو بھی ناپسند کرتا ہے۔
اللہ پاک کو اتنا پیار ہے اللہ اور اس کے رسول. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا، وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اوپر حد جاری کیجیے، میرے اوپر حد جاری کیجیے. یہ جو اللہ اور اس کے رسول کے پاس آ جاتے ہیں نا وہ سوکھے ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ اور اس کے رسول سے دور جاتے ہیں نا وہ اوکھلے ہو جاتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کے پاس محبتیں ہیں، مٹھاس ہے. وہ آیا آ کے کہنے لگا، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاتھ جاری کیا ہوا ہے؟ ہوا کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ رہا تھا، میں نے باغ میں ایک لڑکی کو دیکھا اکیلی، بس مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے زنا نہیں کیا لیکن باقی سارے کام کر دیے، زنا نہیں کیا، اب میرے اوپر حد جاری ہے. اب دیکھیں یہ حد جاری کرنے کا مطلب کیا ہے کہ مجھے کوڑے مارے، کوڑے. یہ اللہ اور اس کے رسول کا پیار اور ڈر ہے تو انسان آ جاتا ہے. آقا علیہ السلام نے کوئی توجہ نہ دی، اس کے بعد کے اوپر کوئی توجہ نہ دی. اس نے پھر یہ کہہ پھر کوئی توجہ نہ دی آقا علیہ السلام نے. اب نماز کا وقت آ گیا. جب نماز کا وقت آیا اس نے آقا علیہ السلام کی اقتدا کے اندر نماز پڑھی، اسے سعادت حاصل. آقا علیہ السلام کی امامت میں نماز پڑھی. جب نماز کا وقت ختم ہو گیا تو جانے لگا تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے وہ کدھر گیا ہے جو اپنے گناہ کو لے کر آیا تھا؟ وہ کدھر گیا ہے؟ میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں. فرمایا تو اپنے گناہ پہ آپ شرمندہ نہ ہو. ان الحسنات یذہبن السیئات، تو نے اللہ کا ذکر کیا ہے، نماز پڑھی ہے، اس کی وجہ سے اللہ پاک نے تیرے گناہ معاف کر دیے. اور آگے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی سن لیں. آپ اسے سائڈ میں لے گئے اور کہنے لگے کتنا اچھا ہوتا کہ اکیلے میں گناہ ہوا تھا اکیلے میں معافی مانگ لیتا، اکیلے میں گناہ ہوا تھا اکیلے ہی معافی مانگ لیتا، مالک کی نافرمانی کی تھی اس سے معافی مانگ لیتا تنہا. وہ بہتر تھا کہ تمہیں لوگوں کو آگے اپنے گناہوں پہ گواہ بنانا شروع کر. اب شریعت یہ کہتی ہے، یقین مانی ہم دین کی طرف آتے نہیں ہیں، دین کو پڑھتے نہیں ہیں. دین جتنی انسان کی عزت اور انسان کو عزت دیتا ہے کوئی شے اتنی عزت نہیں دیتی. شریعت آپ کو کہتے ہیں کہ خدا نہ خاصہ نہ کرے کسی سے گناہ ہو جائے، اب آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے کہ اس کا حل کیا ہے، اس کا توبہ کا طریقہ کیا ہے. اگر آپ نے کسی مفتی سے پوچھنا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ اپنا کہہ کے نہ پوچھنا، اپنا کہہ کے نہ پوچھنا. بس یہ کہنا کہ اے مفتی صاحب فلاں شخص اگر یہ گناہ کر جائے اور وہ توبہ کرنے لگے تو اس کے لیے کیا ہو. تو خود گناہگار بن کے نہ جانا بندوں کے پاس. اگر گناہگار بن کے جانا ہے تو میرے پاس آ. مجھے گناہگار بڑے پسند ہے جو میرے پاس آ جاتے ہیں. مجھے بڑے پسند ہے گناہگار اللہ تعالیٰ کی ذات کے جو میرے پاس آ جاتے ہیں. بندوں کا کیا پتہ ہے کہ تم ان کو سنائے وہ پورے محلے کو سنا دیں. سناتے نہیں ہیں آپ، بغیر سنے سنائے باتیں کرتے نہیں ہیں کسی کے بارے میں کہ فلانا ایسا ہے فلانا ایسا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے میرے بندے مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، تو میرے پاس آ. گناہ ہو گئے نا، آ جا میرے پاس. اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا میرے بندے کبھی نہ سوچنا جب میری بارگاہ میں آنے کے لیے دیر کبھی نہ کرنا، اور یہ بھی کبھی نہ سوچنا کہ اتنا گناہگار ہوں اب کیا منہ لے کر جاؤں گا. فرمایا تو نے بارگاہ بھی نہیں دیکھی کہ کتنی بڑی ہے. تو اپنے گناہوں کو دیکھتے اپنے رب کی طرف آ. والذین عملوا السیئات، اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن پاک میں کہتی ہے کہ جو بندہ گناہ کر لیتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اس کے دل کے اندر خیال آتا ہے وہ میں نے کیا کر دیا، میں نے کس کی نافرمانی کر دی. پاک نے فرمایا اس خیال کے اندر وہ کیا کرتا ہے،
یستغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے کیا کرتا ہے؟ معافی مانگتا ہے۔ وہ کریم مولا گناہ ہو گیا معاف کر دے، اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی یاجد اللہ، قرآن پاک کے یہ الفاظ بڑی لذت والے ہیں، بڑی لذت والے ہیں۔ اللہ کا کلام پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات الفاظ میں قرآن پاک میں کتنی محبتیں تقسیم کرتی ہے۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ جب میرا گناہگار بندہ توبہ کر کے میرے پاس آتا ہے تو پھر میں سوچتا ہوں کہ اب میں نے اس کا کیا کرنا ہے، یہ نہیں کہتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ نہیں کہا کہ میں سوچوں گا کہ تجھے معاف کرنا ہے یا نہیں، اللہ پاک یہ نہیں فرما رہے، وہ کریم مالک یہ فرما رہے ہیں کہ تو جب گناہگار اللہ کے پاس آئے گا تو غفور الرحیم اللہ تعالیٰ کی ذات کو ضرور معاف کرنے والا پائے گا، کہ جب تو مولا کے پاس آ گیا تو جب آ گیا تو تیرے گناہوں کی معافی ہوگی، تیرے گناہوں کی معافی ہوگی۔ اور مفتیاء اکرام کہتے ہیں کہ جب بندہ سچے دل کے ساتھ توبہ کر لینا، سچے دل کے ساتھ توبہ کر لے تو پھر اب اس میں خیال نہ کرے، گمان بدگمانی میں نہ جائے، پتہ نہیں میرے رب نے یہ توبہ قبول کی بھی ہے یا نہیں کی۔ فرمایا یقین کر لے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات نے توبہ قبول کر لی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو توبہ کی مٹھاس ایسے دیتا ہے جب بندہ انسان گر گڑا کے روتا ہے، تنہا گر گڑا کے روتا ہے کہ مالک میں تو کر ہی نہیں سکتا تھا، ہو گیا نافرمانی مجھ سے، گر گڑاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے قریب۔ جب گر گڑاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے میرے بندے تجھے کیا پتا کہ تیرے رب نے کیا کیا ہے۔ حدیث مبارکہ اپنے حبیب کی زبان آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ گناہ کتنے اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے بندہ لے آتا ہے، زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ زمین سے لے کر آسمان تک بھاگ گا گناہوں سے، اتنا ہی کچھ کرے گا۔ لیکن اگر تو آ گیا میری بارگاہ کے اندر، یہ ہے توفیق، یہ ہے توفیق، اگر آ گیا تو میری بارگاہ کے اندر، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ میں اپنے بندے کے سارے گناہ معاف بھی کروں گا اور کسی کی پرواہ بھی نہیں کروں گا۔ یہ بڑے الفاظ ہیں کہ گناہ بھی معاف کروں گا اور کسی کی پرواہ بھی نہیں کروں گا۔ اب یہ کیا الفاظ آ گئے حدیث مبارکہ میں کہ معاف بھی کروں گا اور پرواہ بھی نہیں کروں گا؟ اس کی میں مثال آپ کو سمجھا رہا ہوں، مثال پیش کر رہا ہوں سبق کی صورت کہ آپ اگر ایک باپ ہو، ایک کیا ہو باپ ہو، اس کے کئی بیٹے ہوں اور ایک بیٹے نے انتہا کی نافرمانیاں کی ہوں جو ناقابل برداشت ہوں، جو کیا ہوں؟ ناقابل برداشت ہوں۔ اب اس بچے کے دل میں خیال آ گیا کہ یار میں نے تو بڑا گناہ کبیرہ کیا ہوا ہے۔ اچھا یہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان سے باقی تو سب سے بچنا چاہیے، ان سے ضرور بچنا چاہیے کیونکہ ان کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے۔ اگر انسان توبہ نہیں کرتا، ان گناہوں سے باز نہیں آتا تو ان کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے۔ کون سے گناہ ہیں؟ ماں باپ کی نافرمانی پہلا۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نے توبہ نہ کی، اپنے ماں باپ کو راضی نہ کیا، باز نہ آیا، تو اس کی سزا اسے دنیا میں بھی ملے گی، دنیا میں بھی ملے گی۔ دوسری زناکاری، اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے اور آپ کو اس سے بچائے۔ ہر وہ نفس کی خواہش جو مالک سے دور لے کر جائے، اللہ پاک مجھے اور آپ سے اس کو بچائے۔ زناکاری بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الزنا، اے ایمان والو
زنا کے قریب بھی نہ جانا، قریب بھی نہ جانا۔ کیوں قریب نہ جانا؟ فرمایا ایمان لیوا گناہ ہے، ایمان لیوا، کہ لوگوں کو زنا کی کثرت اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے کلمہ نصیب نہیں ہوتا، اور یہاں تک الفاظ آئے ہیں کہ زانی اگر توبہ نہ کرے اور کلمہ پڑھنے کی کوشش بھی کرے تو اس کے منہ پہ فالج پڑ جاتا ہے۔ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے بچ جاؤ، چیزوں سے بچ جاؤ، اپنے آپ اپنی طبیعت کو قریب لے کر آؤ اللہ تعالیٰ کی ذات کی، معافی مانگو، سرنڈر کرو۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہی ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے رب کو یاد کر، اذا نسیت، جب تو بھول جائے۔ میں اور آپ اگر اپنے رب کو بھولے ہیں، نا فرمانیاں کی ہیں، سرنڈر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو خود کہتی ہے قرآن پاک میں کہ جو میرے پاس آ گیا اور معافی مانگ لی وہ مجھے معاف کرنے والا پائے گا، وہ مجھے معاف کرنے والا پائے گا۔ اب میں باپ کی مثال دے رہا تھا کہ اگر باپ کا آخری وقت آ جائے اور بچے کو افسرا ہو کہ میں نے بڑے نافرمانیاں کی ہیں، وہ اپنے باپ کے پاؤں دبائے، شفقت کرے۔ یہ ماں باپ ہوتے تو پیار کے بھوکے ہوتے ہیں نا اولاد کے، یہ جتنے بھی جو کچھ کہیں اولاد کے لیے بد دعا نہیں کرتے، کہہ بھی دیں دل سے نہیں کرتے، کہہ بھی دیں نا دل سے نہیں کرتے، یہ والدین کا خاصہ ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو باپ، ماں کی بھی شان ہے لیکن باپ کی بھی شان ہے، جو باپ اپنے بیٹے کو دعا دیتا ہے، اپنے بیٹے کو کیا کہتا ہے؟ دعا دیتا ہے، وہ اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں اور آپ ہر ایک سے دعا لیتے رہتے ہیں، ماں باپ سے دعا لیتے ہیں۔ پیر صاحب کے پاس جانا، صحبت ان کی اختیار کرنا اللہ والوں کی بڑا نیک کام ہے۔ مسجد کے مولوی سے آ کے، حافظ صاحب سے آ کے دعا کروانا بڑا اچھا کام ہے، لیکن ان دونوں میں مقبول کوئی سند کوئی نہیں ہے۔ آپ مجھے کہیں دعا کریں، میں تو گنہگار بندہ مثال دے رہا ہوں، میں دعا کر دوں گا، مقبول کی کوئی سند نہیں ہے۔ باپ اپنے بیٹے کے لیے دعا کرے گا، مقبول کی سند ہے۔ سبحان اللہ۔ کروایا کرے نا دعائیں، یہ زندگی دین سیکھیں، دین کی طرف آئیں۔ دین عمل کا نام ہے۔ دین کس کا نام ہے؟ معاملات زندگی اختیار کرنا اور عمل اختیار کرنا، اس کا نام دین ہے۔ دین کے اندر مشکلات آتی ہیں، دین اختیار کرنے کے لیے مشکلات آتی ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیکی کا راستہ ایسا ہے جیسے پہاڑ کو چڑھنا ہو، جیسے پہاڑ کے اوپر چڑھنا ہو، کٹھن ہے، مشکلات آئیں گی، مشقت کرنا پڑے گی بندے تجھے نیکی کے راستے پہ چلنے کے لیے۔ اور برائی کا راستہ ایسے ہے جیسے پہاڑ سے اترنا ہو، تیزی کے ساتھ انسان برائی کی طرف جاتا ہے۔ اور دین سیکھنا ضروری ہے، دین میں محبتیں، جو دین کی چھتری ہے نا، اس کے اندر ہر ایمان والے کے لیے رحمت ہے۔ دیکھیں نا، انسان بحیثیت انسان ہوتے ہوئے گناہ نہیں کر سکتا ہے نا، گناہ ہو گئے، یہ ایک دین ہے جو اس وقت بھی آپ کے اوپر سائے رحمت تان کے کھڑا ہے کہ بندے تو دین اسلام میں آیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس نہ ہونا، اپنے رب کی بارگاہ میں آ جا، اپنے رب کا ہو جا، توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اپنے رب کے آگے آگے کانوں پہ ہاتھ لگا لے، تنہا مولا میری مجھے معاف کر دے، رو لے، سجدوں میں ملا لے، ماتھا ٹکا کے اس کو پکار لے، وہ تمہیں ضرور معاف کر دے گا اور تمہارے سینوں کے اندر سکون پیدا کر دے گا، بے سکونی کی کیفیت ختم ہو جائے گی۔ اب میں جو مثال دے رہا ہوں، معذرت وہ ساتھ ساتھ کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے موضوع، کہ اگر باپ اس بچے کو بھی معاف کر دے تو باقی اعتراض کریں، اگر باقی کیا کریں؟ اعتراض، بھائی اس کو معاف کیا، اس نے تو یہ بھی کیا تھا،
اس نے یہ بھی کیا تھا. اگر باپ واقعی اپنے باپ کا حق ہونے کا حق ادا کرے تو وہ کہے کہ میری نافرمانی کی تھی تمہیں اس سے کیا، میری نافرمانی کی تھی تمہیں اس سے کیا، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، میں نے اسے معاف کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے تم شاید یہ سوچو کہ میں نے یہ بھی گناہ کیا ہے، میں نے یہ بھی گناہ کیا ہے. پتہ نہیں بندے کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات کہ بندے کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ دیں کہ مولا یہ تو نافرمان تھا، یہ تو بڑی نافرمانیاں کرنے والا تھا. اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا نہ میرا بندہ جب دنیا میں میرے پاس آئے گا مجھے منانے کہیں گے، مجھے منانے کہیں گے تو اے حبیب پاک بشارت دیں میں معاف بھی کروں گا اور کسی کی پرواہ بھی نہیں کروں گا. آئے تو صحیح، وہ آئے تو صحیح، آنے والا بنے تو صحیح اپنے کریم رب کے پاس. دیکھیں جب میں اور آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کے قریب آتے ہیں تو پہلی چیز ہے کہ ہم نماز کے عادی بنتے ہیں. توجہ کیجیے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن پاک کے اندر اپنا رحمان رحیم کریم ہونا بھی بتایا ہے، اپنا جبار قہار ہونا بھی بتایا ہے، اپنا جبار اور قہار ہونا بھی بتایا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے اور آپ کو بلایا ہے نماز کی صورت میں تو پھر بڑی محبتوں سے بلایا ہے. جو ہمیں دعا سکھائی گئی ہے سورۃ الفاتحہ، اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہیں بھی اپنی صفت یہاں پہ جباری اور قہاری کی نہیں بیان کی کہ میرا بندہ کہیں یہ نہ سمجھے کہ اتنی سختی اتنا یہ کیا کہے الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. پہلے یہ سکھایا کہ تیرا رب میں ہے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. جب کوئی مصیبت آ جائے مجھے پکار، جب پریشانی آ جائے مجھے پکار، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں نے تیرے ایک موت کا وقت مقرر کیا ہوا ہے، اس دن آ جانی ہے پائے 7 دروازے ہوں تب بھی آ جانی ہے. تو وہ وقت نہیں رکنا. تو ڈرنا کسی سے، ڈرنا صرف مجھ سے ہے اور مجھ سے بھی یہ ڈرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے میرے پاس محبت سے آ جا، محبتوں سے آ جا. سکھایا کیا؟ جب بندہ آ جاتا ہے. اب دیکھیے جو کچھ ہونا ہے وہ قیامت کے دن کا ماجرا ہے نا. حساب و کتاب کس دن کا ماجرا ہے؟ قیامت کے دن کا. اب اللہ تعالیٰ کی ذات نے مالک یوم الدین کہا ہے نا مالک یوم الدین. اس سے مراد یہی ہے نا کہ قیامت کے دن کا مالک، یہی مراد ہے نا قیامت کے دن کا مالک. ابھی میں اور آپ نماز پڑھیں گے، وہ جو قیامت کے دن کا مالک ہے اس سے پہلے بھی ایک تعارف کرا رہا ہے اپنے بندوں کو. کیا کروا رہا ہے؟ الرحمن الرحیم، میں رحمان بھی ہوں رحیم بھی ہوں مالک یوم الدین بھی ہوں کہ اے میرے بندے قیامت کے دن کا ڈر نہ رکھنا اگر میرے پاس آ گیا ہے تو، کیونکہ میں رحمان ہوں رحیم ہوں. تیری سوچ نہیں ہے کہ میں کتنا رحمان ہوں اور کتنا رحیم. مجھے پھر وہ بات یاد آ گئی موسیٰ علیہ السلام کی. مسمع کی اجازت چاہوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مالک تیرا بندہ جو تیرا فرما بردار ہوتا ہے وہ جب تجھے پکارتا ہے تو تم مولا اس کی پکار کے اندر کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا اے میرے کلیم نبی جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے نا تو میں اپنے بندے کو کہتا ہوں لبیک یا عبدی، اے میرے بندے تیرا مالک حاضر ہے. اے پکارنے والے کیا پکارا ہے، کیا مانگا ہے؟ مانگنا، یہ محبت ہے مالک، مانگنا کیا مانگا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو کرم ہے نیکوکاروں کے لیے. تو مولا کا کوئی گناہگار پکار لے تو ان کی بھی سنتا ہے. سننے سے مراد یہ ہے کیا ان کے اوپر بھی انعام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا اے میرے کریم نبی
جب میرا نیکوکار بندہ مجھے میرے دروازے پہ دستک دیتا ہے تو ایک مرتبہ کہتا ہوں محبت سے لبیک یا عبدی. جب گناہگار شرمندہ ہو کے، جب میرا گناہگار بندہ شرمندہ ہو کے میرے پاس آتا ہے اور مجھے پکارتا ہے تو اے میرے پیارے نبی، پہلے کو تو ایک مرتبہ، گناہگار کو 3 مرتبہ کہتا ہوں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی. اے میرے بندے آ، پکار، حاضر ہوں، مانگ. تو بندہ کیا مانگتا ہے؟ اپنی معافی، اپنی معافی. اپنا احتسابی نظریہ میں نے اور آپ نے اپنانا. عملی زندگی سے ہر عمل کی پرکھ کیا کریں کہ میرا رزق کیا واقعی اللہ کی رضا کے لیے ہے؟ میرا جو بھی زندگی گزر رہی ہے اس میں اللہ اور اس کا رسول کہیں ہے بھی ہیں یا کہیں نہیں؟ اگر باتوں سے ہے تو خدارا اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیجیے، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیجیے گا. اگر باتوں سے ہے دل سے نہیں ہے، مشقت کریں، مالک کو منائیں، سجدوں میں منائیں، اس کریم کے ہو جائیں، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، اس کے حوالے کر دیں. جو کام بھی کریں اس سے دعا مانگ کے کریں، اس کو اپنے ساتھ بنا کے کریں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی